بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں تقلید کے اوپر۔ اس سے پہلے ڈالی ایک اور تفصیل سے کہ تقلید قرآن اور حدیث سے ثابت میں کرتا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پہلے قرآن کی آیت سنیں، یعنی ہم تقلید کو ثابت کر رہے ہیں قرآن سے اور حدیث سے۔ دیکھو، مقلد میں 4 حرف، میم قاف لام دال۔ ہم مقلد، یہ غیر مقلد ہوتا ہے اہل حدیث۔ جب یہ کسی کو امام نہیں مانتا تو اس کو کیوں امام بنایا جائے؟ اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، اہل حدیث کے پیچھے۔ ویسے بھی اولیاء کرام کی شان میں کھلی کھلی گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان، حضرت مرشد ہندوستان سند العاملین سید الکاملین حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بڑی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے پیچھے نماز تو درست ہے ہی نہیں، اہل حدیث کے پیچھے پڑھی ہو تو دہرانا ضروری ہے۔ جب یہ کسی کو امام نہیں مانتا تو اس کو امام کیوں بنایا؟ اہل حدیث کو۔ دوسری بات، یہ وہی حدیث سے مانتا جو اس کے مطلب کے مطابق ہو۔ میرا نمبر لکھو 88 152 53 598۔ پوری دنیا کا کوئی بھی اہل حدیثوں میں اس سے بات کرے، اس نمبر پہ بات کرے تقلید کے بارے میں ثابت کروں گا قرآن و حدیث سے تقلید کو، کہ اللہ کی منشا و مرضی کے مطابق تقلید ہے۔ اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق چاروں اماموں کا وجود ہے۔ اللہ کے حکم سے تو امام پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے تو پیدا ہوئے نا۔ اب سنو، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے رب مجھے دکھا کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ نے فرمایا قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا ہے؟ کہا قَالَ بَلَا، کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرے دل کو اطمینان آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، لے 4 پرندوں میں سے۔ وہاں بھی اللہ نے 4 پرندوں کا حکم دیا کہ لے 4 پرندوں میں سے۔ پھر ان کو جو ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، کر کے چاروں پہاڑوں پہ رکھ دو اور پھر بلاؤ تو وہ اڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے 4 پرندوں کا حکم دیا۔ اور نماز میں جب ہم کھڑے ہوں تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنا چہرہ دھو لو، پہلا فرض۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کونی تک دھو لو۔ تیسرا فرض سر کا مسح کرو۔ چوتھا فرض پاؤں کو، پیروں کو، ٹخنوں تک دھو لو۔ 4 فرض اللہ نے بتائے، 4 اماموں کا میں ثبوت دے رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کے مطابق ہے۔ اب اہل حدیث کہتا ہے صحابہ کرام نے کب تقلید کی؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی۔ اب جس صحابہ کرام کی تعداد کم بیش 1,24,000 تھی، کم بیش۔ اللہ کے رسول نے آخری حج میں فرمایا، جب یہ حدیث بیان فرمائی، اس وقت کم بیش 1,24,000 صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول نے آخری حج میں یہ حدیث بیان فرمائی، 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت۔ ایک موقع فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب صحابہ کرام تبلیغ اسلام کے لیے دنیا میں تشریف لے گئے۔ اب جس صحابی سے جو روایت ملی تابعین کو، پھر تابعین کو، اس طرح سے اماموں کا وجود ہوا کہ جس کو رفع یدین کی روایت ملی انہوں نے رفع یدین کو قبول کیا، رفع یدین بھی جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس کو یہ کہ یہاں کی روایت ملی کہ یہاں پر نیت باندھنا چاہیے، جس کو نیچے ناف کے نیچے باندھنے کی روایت ملی، ناف کے نیچے باندھنے کا حکم دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو چاروں اماموں میں مسائل میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ کیوں اختلاف ہے؟ کہ جس کو جیسی روایت ملی، حدیث پہنچی، روایت ملی، انہوں نے اس پر عمل کیا، پھر ان کے ماننے والوں نے انہی کی پیروی کی، جو یہ اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے۔ اس میں ایک نقطہ حکمت یہ بھی ہے، مثال کے طور پر اتنا کسی کو علم تو ہے نہیں کہ حدیثوں کو جان سکے۔ جب عالم ہی نہیں بن رہا آدمی، عالم ہی نہیں ہے تو پھر حدیثوں کو کیا جان سکے گا؟ عالم بھی حدیث میں مہارت بہت کم رکھتے ہیں، تو غیر عالم جو مقلد ہی نہیں، غیر مقلد جو عالم ہی نہیں ہے، یہ ایک پارے کا مطلب نہیں بتا سکتے۔
20 حدیثیں ترجمے کے ساتھ مجھے نہیں سنا سکتے، مجھ سے سنیں، نہیں تو مجھے سنائیں، میں جو حدیث بیان کروں اس کا ترجمہ سنائیں، پھر مجھ سے سنیں، پھر تشریح توضیح کریں اس کی اور مجھے بھی وہ سنائیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقلید اللہ کی منشا و مرضی کے مطابق ہے، وہ اس لیے کہ رفع یدین بھی جائز ہے، یہاں ہاتھ باندھنا بھی جائز ہے، نیچے ہاتھ باندھنا بھی جائز ہے، اور بھی جو مسائل میں اختلاف جیسا کہ اماموں کے درمیان میں ہے، کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا مرضی کے مطابق اس لیے ہے کہ اللہ کے حبیب کی کوئی سنت نہ چھوٹ جائے۔ یعنی امام شافعی کے ماننے والے اس سنت پر عمل کر لیں، امام مالک کے ماننے والے اس سنت پر عمل کر لیں، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے اس سنت پر عمل کر لیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے اس سنت پر عمل کر لیں، یعنی چاروں اماموں کے درمیان سنتیں بٹی ہوئی ہیں، یعنی اللہ کے رسول کوئی سنت نہ چھوٹے، تو چاروں اماموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی سنتوں پر پوری دنیا میں مسلمانوں سے عمل کروا رہا ہے۔ تو تقلید میں مقلد میں 4 حرف، نماز میں 4 حرف، نون میم الف ز، امام میں 4 حرف، الف میم پھر الف پھر میم، امام میں 4، مؤذن میں 4 حرف، مسجد کے اندر 4 حرف، قرآن میں 4 حرف، قاف رے الف نون، اللہ کے نام میں 4 حرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں 4 حرف، میم ہے میم دال، احمد میں 4 حرف، الف ہے میم دال، رسول میں 4 حرف، رے سین واو لام۔ تو 4 کا عدد پوری دنیا میں ملے گا، مشرق مغرب شمال جنوب یہ سمتیں 4، خانہ کعبہ کے کونے 4، کونے 4 تو امام 4، سلسلے 4، قاضی چشتی سہروردی نقشبندی سلسلے 4، اور بھی سلاسل ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر حق ہیں، لیکن مشہور کر دے رہا ہوں 4 کا عدد آپ کو ہر جگہ مل جائے گا۔ اس لیے اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا سواد عالم کی اتباع کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ الحمدللہ 99% لوگ پوری دنیا میں تقلید کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی امت کا اکثر طبقہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگا۔ الحمدللہ 99% لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔